السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں آپ کے لیے آج محبت بازی آخر کی قسط نمبر 6 لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کی لکھاری ہما قریشی ہیں۔ امید ہے آپ اس ناول کو پسند کر رہے ہوں گے۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ اقصیٰ بیٹا، آج بہت دیر۔ ماما۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے کہ گھر میں داخل ہوتی اقصیٰ بے ساختہ ان کے گلے سے لگتی ہچکیوں سے رو پڑی۔ اقصیٰ، کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ بکھلا کر اس کا سسکنا محسوس کر خوف سے بولی۔ جبکہ اقصیٰ خاموشی سے ان کے گلے لگے آنسو ہی بہائے جا رہی تھی۔ شگفتہ بیگم کو اس کے رونا خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ اقصیٰ، مجھے بتاؤ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ ضبط سے ایسے خوف سے خود سے جدا کرتی سخت لہجے میں باز پرس کرنے لگی۔ ہچکیوں سے روتی اقصیٰ فوراً ہوش میں آئی۔ کچھ نہیں ماما، بس وہ باہر بہت اندھیرا تھا تو میں ڈر گئی۔ اقصیٰ نے جلدی سے آنکھیں پونچھ کر بات بنائی، جبکہ ان کی مشکوک نظریں اقصیٰ کے ہولے ہولے لرزتے سراپے کو بہت گہری نظروں سے جانچ رہی تھی۔ اقصیٰ، بات نہ بناؤ مجھ سے، میں تمہاری ماں ہوں، جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اقصیٰ نے گھبرا کر نظریں چرائی تھیں۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ اقصیٰ کو چارپائی پر بٹھا کر وہ کچن کی جانب بڑھی، جبکہ اب وہ اپنے حواس پر مکمل قابو پا چکی تھی۔ لو پانی پیو۔ اپنے آگے بڑا پانی کا گلاس تھام کر وہ گھونٹ گھونٹ حلق سے اتارنے لگی، جبکہ ڈر اور خوف سے جسم ابھی بھی لرز رہا تھا۔ اقصیٰ کا ڈرنا، رونا، سسکنا اور پھر ان کے سوال پر گھبرا کر نظریں چرانا ان کی زیرک نگاہوں سے ہرگز بھی مخفی نہیں رہا تھا۔ اب بتاؤ کیا ہوا تھا؟ دفتر میں کسی نے کچھ کہا ہے؟ ان کے سوال پر نظریں نیچی کیے بیٹھی اقصیٰ نے نفی میں گردن ہلائی۔ پھر کسی ساتھی امپلائی نے بدتمیزی کی ہے؟ اس کا اب بھی نفی میں ہلاتا سر دیکھ وہ تفتیش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کیوں مجھے ہلا رہی ہو اقصیٰ؟ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ وہ کچھ نہ سمجھ آنے پر خوف زدہ لہجے میں بولی۔ وہ میں جب آفس سے واپس آ رہی تھی تو گلی کے نکڑ پر کھڑے کچھ لڑکے مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے تھے تو میں ڈر گئی۔ اقصیٰ نے اٹکتے اٹکتے بے دردی سے دانتوں سے ہونٹ چبا کر آہستہ سے کہا۔ کون کمبخت تھے؟ اسی علاقے کے تھے؟ تم جانتی ہو انہیں؟ ان کے تاثرات یکایک تبدیل ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا کون تھے، نہ ہی میں انہیں جانتی ہوں، اور اب فکر نہ کریں، پولیس والے انہیں پکڑ چکے ہیں۔ عین وقت پر وہاں پولیس موبائل گشت پر ہونے کے باعث وہاں موقع پر ہی پہنچ گئی تھی۔ اقصیٰ نے انہیں پریشان ہوتا دیکھ تسلی کروائی۔ چلو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس مالک پروردگار نے تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اسی لیے کہتی ہوں کہ جوان لڑکی ہو، گھر سے نکلنے سے پہلے 7 بار آیت الکرسی لازمی پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ لیا کرو۔ جب تک گھر سے باہر سفر میں رہو گی اللہ کی امان میں رہو گی، کوئی بھی آفت تمہارا بال تک بیگا نہیں کر سکے گی۔ مگر تم کہاں میری باتوں پر کان دھرتی ہو؟ شگفتہ بیگم نے اللہ کا شکر بجا لاتے اسے نصیحت کرنا ضروری سمجھا۔ اقصیٰ کو اچانک یاد آیا کہ وہ آج آفس جلدی پہنچنے کے چکر میں آیت الکرسی کا اپنے گرد حصار باندھنا ہی بھول گئی تھی۔ جی آج میں بھول گئی تھی، پر آئندہ خیال رکھوں گی۔ اقصیٰ کو ایک دم مایوسی نے آن گھیرا تھا۔ ہاں تم بیٹھو، میں ذرا تمہارا صدقہ دے آؤں، اور اپنے بابا سے مل لو، کمرے میں ہی موجود ہے۔ آج صبح سے ان کی طبیعت ذرا ناساز ہے۔ شگفتہ بیگم سر پر چادر ڈالتی جمشید صاحب کے بابت اطلاع دیتی صحن عبور کر گئی۔ کیا ماما، آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اقصیٰ خفگی سے بڑبڑاتی ان کے کمرے کی جانب بھاگی۔ بابا کیا ہو گیا آپ کو؟ اقصیٰ ان کے سرہانے کے قریب بیٹھی پریشانی سے بولی۔ ارے آ گئی تم، کیسا رہا آج کا دن؟ وہ کھانسی پر قابو پا کر اٹھ بیٹھتے نرم لہجے میں بولے۔ اچھا رہا، آپ یہ بتائیں آپ کو کیا ہوا؟ اقصیٰ ہنوز پریشان تھی۔ کچھ نہیں، یہ تو بس اس عمر کے چونچلے ہیں بیٹا، تم پریشان نہ ہو۔ جمشید صاحب ملائم سے لہجے میں مسکرا کر بولے۔ پھر بھی بابا،
صبح تک تو آپ بالکل ٹھیک تھے، اقصیٰ نے سامنے سائڈ ٹیبل پر پڑی دوائیوں پر نظر دوڑا کر کہا۔ کہا تو ہے سب ٹھیک ہے، بس ذرا سی تھکن ہے، اور موسم بھی تو بدل رہا ہے۔ نیم درازی کی پوزیشن سے اب وہ باقاعدہ اٹھ بیٹھے تھے، جو ان کا اترا اترا سا چہرہ دیکھ منہ لٹکا کر بیٹھی تھی۔ پھر بھی چلو جاؤ اٹھو، شاباش، اپنے کمرے میں جا کر فریش ہو، پھر ہم اکٹھے ڈنر کریں گے۔ جمشید صاحب نے اسے اپنے پاس سے اٹھا کر زبردستی کمرے سے باہر نکالا تو وہ بھی مطمئن سے مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ آنے والے وقت کا سوچتے بیٹھ کے سرہانے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئے۔ دل میں کتنی ناکام خواہشیں دفن تھیں، بے بسی سی آنکھوں سے چپکے سے نکلتے آنسو یوں ہی گال پر بہہ گئے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ہر سو سورج کی ٹھنڈی کرنیں بکھر گئی، ہر طرف ایک خوبصورت سا سما بنا ہوا تھا۔ آج کا تر و تازہ دن خود میں ایک الگ ہی جاذبیت سمیٹے ہوئے تھا۔ ایسے میں ایل ٹی وی کی شیشوں سے چمچماتی 20 منزلہ بلڈنگ کے بالائی حصے میں سورج کی تیز کرنیں پڑتے ہی وہ مزید چمچمانے لگی تھی۔ مسٹر مین، ایک بار پھر سوچ لیجیے، آپ اپنی مرضی سے اس پوسٹ سے استعفیٰ دے رہی ہیں۔ 3 پیس میں ملبوس زمان صاحب روبدار شخصیت کے مالک، وہ اپنے مقابل بیٹھی چیئر پر نرمین کو سخت نظروں سے دیکھتے سوال گو تھے۔ جی سر، میں اپنی مرضی سے اس پوسٹ سے استعفیٰ دے رہی ہوں۔ میں جو کام پہلے کرتی تھی اب بھی وہی کرنے کی خواہاں ہوں، مگر اب یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سادہ سے لون کے سوٹ میں ملبوس نرمین شفون کا دوپٹہ سر پر لیے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ زمان صاحب نے اوہ اچھا والا تاثر دینے والے انداز میں طنزیہ ابرو چکائے۔ میں تو آپ کو کافی بہادر سمجھتا تھا مسٹر مین، جبھی اکثر جمشید کی جگہ آپ کو سونپی تھی، مگر افسوس میں غلطی پر تھا۔ ان کا لہجہ چتاتا ہوا تھا۔ بالکل صحیح سمجھے آپ سر، آپ واقعی غلطی پر تھے۔ میں کبھی اکثر کی جگہ نہیں لے سکتی، اس کی جگہ لینے کی کوشش کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ نرمین نے بے لچک لہجے میں جواب دیتے انہیں حیران کر دیا۔ واٹ مسٹر مین، آپ ہوش میں تو ہیں، جانتی بھی ہیں کیا کہہ رہی ہیں، کیا کرنے جا رہی ہیں؟ وہ حیرت کے سمندر میں غوطہ زن حیرت کی زیادتی سے چونک اٹھے۔ یہ بات قطعی قابل قبول نہیں تھی کہ وہ ان کے فیصلے کو غلط گردان رہی تھی، جو مستقبل میں اس کے کریئر کو پیک پر لے جانے کا سبب بننے والا تھا۔ یس سر، آئی نو۔ نرمین کا لہجہ اطمینان بخش تھا، جبکہ وہ ابھی بھی کشمکش میں مبتلا تھے۔ دس از مائی فائنل ڈیسیژن سر، ڈونٹ وری۔ نرمین دھیمے لہجے میں اپنے اٹل فیصلے کی تصدیق کرتی انہیں چند پل کے لیے حیرت زدہ کر گئی۔ ٹھیک ہے مسٹر نرمین، اگر یہی آپ کا آخری فیصلہ ہے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ویسے تو یہ بات رولز کے خلاف ہے کہ ہم آپ کے استعفیٰ دینے کے بعد بھی اپنے چینل میں آپ کو جگہ دیں، مگر یہ آپ کا لاسٹ چانس ہوگا خود کو ثابت کرنے کے لیے۔ زمان صاحب کچھ ثانیوں کے توقف کے بعد کافی سوچ بچار کے ماپ تول کر بولے، جبکہ اس کا ریزگنیشن لیٹر اب تک ان کے ہاتھ میں موجود تھا۔ آپ اپنی سیٹ پر کل سے جوائننگ دے سکتی ہیں، جس طرح پہلے آپ اپنا بیسٹ دے رہی تھی۔ امید ہے کہ اب آپ ہمیں مزید کسی شکایت کا موقع نہیں دیں گی۔ وہ لیٹر ایک طرف کو ڈال کر سنجیدگی سے بولے تو نرمین ان کا شکریہ ادا کرتی آفس کا گلاس ڈور دھکیل کر باہر نکل گئی۔ فی الحال یہ جاب کرنا اس کی بھی مجبوری تھی، جسے مد نظر رکھتے ہوئے زمان صاحب نے یہ فیصلہ لیتے ہوئے اس کی بات مانی تھی، جبکہ وہ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے نرمین سے خاصے بدظن نظر آ رہے تھے، جو ان کی امیدوں پر پورا اترنا تو دور کی بات ان کی امیدوں پر کچھ فیصد بھی نہیں اتری تھی۔ آج ٹائیگر کی جانب سے چھائی خاموشی کو مہینوں ہو گئے تھے۔ ہر جانب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ٹائیگر اور اس کی گینگ کی جانب سے آج کوئی بڑا دھماکہ نہیں ہوا تھا، مگر آج اس خاموشی کا گہرا سکوت ٹوٹنے کو تھا۔ آج وقت کی بازی پلٹنے کو تھی جو کسی معصوم کو اپنی لپیٹ میں لینے کو تھی۔ چھوٹے شہراز سیٹ کا سارا مال اپنی نگرانی میں گودام سے لوڈ کروا لیو۔ کچھ دنوں سے یہ سالے وردی والے کچھ زیادہ ہی جوش میں آئے ہوئے ہیں۔ خیال رہے آج کے مال کی سمگلنگ کی خبر باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ نادر کو کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ لائٹر سے سگریٹ سلگا کر ایک گہرا کش بھر کر دھواں فضا کے سپرد کرتا اپنی ازلی سرد لہجے میں بولا،
سب تیاریاں ہو گئی ہیں؟ پورٹ تک مال پہنچانے کی ذمہ داری میری، باقی تمام صورتحال کا شپ کے عملے کو اپنی زبان میں اچھے سے سمجھا دینا۔ چھوٹا سنجیدگی سے یاد دہانی کروانے لگا، جبکہ اس کا چہرہ اس وقت ہر جذبات سے عاری تھا۔ وہ ایک گہرا ہنکار بھر کر خاموش ہو گیا۔ دماغ میں مختلف سوچوں کا ایک طوفان امڑ آیا۔ زندگی کی ناؤ ایک بار پھر گہرائی میں ہچکولے لینے لگی تھی۔ اس بار پھر وقت اس کو آزمانے کو تھا۔ وقت کی یہ بازی جانے اس زندگی کو ایک موقع اور دینے والی بھی تھی یا نہیں؟ اس کا فیصلہ اب ناؤ کے کنارے پر پہنچنے یا بیچ میں ہی ڈوب جانے کے بعد ہی ہونا تھا۔ آج کا دن خاصی اہمیت کا حامل باقی دنوں کی بنسبت ذرا رسکی تھا۔ آج بہت بڑے پیمانے پر مال سمندری روٹ کے ذریعے تجارتی جہازوں میں غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجا جا رہا تھا، جو دنیا کے بیشتر ممالک میں اسمگل ہونے والا تھا۔ نادر کے انڈر ورلڈ مافیا سے اچھے تعلقات تھے۔ ٹائیگر کا کام شیراز کے گودام سے مال اپنی نگرانی میں پورٹ تک لے جانے کی ذمہ داری تھی، جسے نادر اور اس کے بندے سمندر کے اس پار طلب کرنے والے تھے۔ اور پھر جرائم کی دنیا میں ٹائیگر کا ایک نیا ریکارڈ وجود میں آنے والا تھا، جہاں صرف وحشت ہی وحشت تھی۔ اقصیٰ کو اس چینل میں کام کرتے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ابھی تک سب سیٹ چل رہا تھا۔ اقصیٰ آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر واپس آ رہی تھی۔ گھڑی کو 6 کا ہندسہ عبور کرتا دیکھ وہ اپنا سامان سمیٹ کر گھر روانگی کی تیاری پکڑنے لگی۔ آج کام سمیٹتے سمیٹتے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ اقصیٰ، آج کیا فری ہو تم؟ ابھی وہ اپنا لیپ ٹاپ آف کر کے بیٹھی ہی تھی کہ نرمین کی آتی کال دیکھ اس جانب متوجہ ہوئی۔ ہاں، بس گھر کے لیے نکل رہی ہوں۔ خیریت؟ اقصیٰ نے مصروف انداز میں دریافت کیا۔ ہاں، سب ٹھیک ہے۔ میں سوچ رہی تھی آج کی کافی ساتھ نہ پئیں۔ نرمین کے خوشگوار لہجے پر اقصیٰ ہلکا سا ہنسی۔ یس شیور، وائی ناٹ؟ اقصیٰ نے خوش دلی سے حامی بھری۔ اوکے ڈن، پھر تم مجھے ٹھیک 20 منٹ بعد وہیں کافی شاپ پر ملو جہاں ہم پہلے کافی پیا کرتے تھے۔ نرمین نے فوری پروگرام ترتیب دیا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اقصیٰ نے حامی بھر کر کال کاٹ دی۔ میں بس نکل رہا ہوں، آپ بھی تیاری پکڑیں۔ چھوٹے نے کال پر کوڈ ورڈز کا استعمال کر اطلاع دی۔ وہ ہنکار بھر کر موبائل آف کرتا بلیک ہوڈی سے اپنا چہرہ کور کرتا اپنے مشن پر جانے کے لیے تیار تھا۔ یار بہت دیر ہو گئی ہے، آج میں ویسے ہی آفس سے ذرا لیٹ اٹھی تھی اور اب باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں لگا۔ اقصیٰ نے کلائی پر بندھی گھڑی میں رات کے 8 بجتے دیکھ مسکرا کر کہا۔ ہاں، بہت دیر ہو گئی ہے، ماما گھر پر انتظار کر رہی ہوں گی، بس نکلتے ہیں۔ وہ دونوں ساتھ ہی کافی شاپ سے باہر نکلی تھی۔ نرمین رکشہ پکڑ کر اپنے گھر روانہ ہو چکی تھی، جبکہ اقصیٰ فٹ پاتھ پر کھڑی اپنی کیب کا انتظار کر رہی تھی، جسے ایپ کے تھرو ابھی بک کیا تھا۔ گرمیوں کے اختتامی دن چل رہے تھے، موسم میں خنکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ تیز ہوا کے باعث اب ہلکی ہلکی ٹھنڈ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ روڈ پر ٹریفک جام دیکھ وہ ایک جھجری سے بھر کر رہ گئی۔ موبائل کو ایک نظر دیکھنے کے لیے کھولا تو اچانک اننون نمبر سے ایک پیغام موصول ہوتا دیکھ چونک گئی، جو کچھ عجیب تھا۔ اقصیٰ نے تعجب سے نوٹیفیکیشن دیکھ پیغام کھولا۔ وہ یہ عجیب و غریب سی عبارت پڑھ کر دنگ رہ گئی۔ آخر میسج کرنے والا کون تھا، اور جو بھی تھا اسے کیا پیغام دینا چاہتا تھا؟ آخر اس پیغام کے پیچھے کا مطلب کیا تھا؟ اقصیٰ وہیں روڈ پر پریشانی کے عالم میں گھری کھڑی تھی۔ بک کی ہوئی کیب کے ٹائر اس کے قدموں کے قریب چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ٹھہرے تو اقصیٰ چونک کر متوجہ ہوئی۔ پھر فی الحال تمام سوچوں کے ایک طرف کر سر جھٹک کر پیچھے کا دروازہ کھولتی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ گاڑی فل سپیڈ میں فراٹے بھرتی اپنے راستے کی جانب گامزن تھی، جبکہ پیچھے سیٹ پر دروازے سے چپک کر بیٹھی اقصیٰ کسی گہری سوچ میں محو تھی۔ آصف، کیا خبر ہے؟ ایس پی سیف پولیس اسٹیشن میں کیبن میں موجود تھا۔ جبھی کانسٹیبل آصف کو سیلوٹ مار کر اندر داخل ہوتا دیکھ استفسار کرنے لگا۔ سر، ہماری خبر کے مطابق وہ لوگ اپنی لوڈنگ کروا کر بندرگاہ کے لیے نکل چکے ہیں۔
گردن اکڑا کر تن کر کھڑے ہوتے سنجیدگی سے جواب دیا، بہت خوب، تو پھر سواگت کی تیاری کرے۔ سیف مسکرا کر کھڑا ہوتا زومانی لہجے میں بولا، یس سر۔ وہ سلیوٹ کرتا باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں سیف وائرلیس پر بندرگاہ کے مقامی پولیس اسٹیشن کو اپڈیٹ کرتا ایک بھاری نفری اپنے ہمراہ لیے اپنی وردی کا فرض ادا کرنے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑا۔ چیتے، مجھے لگتا ہے یہاں ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ چھوٹے نے سائیڈ مرر کو فوکس میں لیے آہستہ سی آواز میں باخبر کیا۔ دھیمی رفتار سے گاڑی سڑک پر دوڑاتے ٹائیگر کے کان میں لگے ایئرپورٹ میں چھوٹے کی گونجتی آواز سن کر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ تمہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں مزید کتنا وقت درکار ہے؟ ٹائیگر نے اپنی خستہ حال سے مہران کی رفتار کم کر دھیمی مگر سرد آواز میں دریافت کیا، جبکہ اس کی تیز نگاہیں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ چیتے، مجھے یہاں کچھ گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے۔ ہر چوکی پر پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لوگ چیکنگ میں نرمی برت رہے ہیں۔ یہ نادر کی ہدایات پر عمل ہو رہا ہے یا پھر ہمیں گمراہ کرنے کی کوئی نئی سازش ہے؟ وہ تعجب زدہ لہجے میں بولتا ٹائیگر کو گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اب وہ مزید چوکس انداز میں انہی کے پیچھے جا رہا تھا۔ ٹائیگر اچھے سے سمجھ رہا تھا یہ سب انہیں تسلی کرانے کے لیے گمراہ کیا جا رہا تھا، تاکہ وہ بغیر کسی پریشانی کے عین موقع پر انہیں دھرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یقیناً یہ کوئی بیچ کا بندہ تھا جو خاموشی سے ان کی تاک لگا کر بیٹھا تھا۔ چھوٹے، میری بات دھیان سے سنو۔ اس وقت جہاں کہیں بھی موجود ہو اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو، سمجھے؟ دھیان رہے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ پلان بی۔ ٹائیگر مخصوص لہجے میں دھیمی سرگوشی کرنے والے انداز میں ہدایات دیتا گاڑی کی رفتار بڑھا چکا تھا۔ دوسری جانب چھوٹا ڈرائیورز کو اشارہ کرتا سنسان علاقے کی جانب مڑ گیا۔ ٹائیگر کی خستہ حال سے مہران اپنی مطلوبہ سڑک بدل کر اب ہائی وے کی بل کھاتی لمبی سی سڑک پر تیز رفتاری سے بھاگتی فراٹے بھر رہی تھی۔ وہ اپنا روٹ ہی چینج کر چکے تھے۔ اب وہ پورٹ کے راستے پر جانے کی بجائے سنسان علاقوں کی جانب گامزن تھا۔ وہ چاہتا تو محض ایک فون کال پر اپنا راستہ صاف کروا سکتا تھا، مگر ابھی ایسا نہیں کرنا تھا۔ اس کا دماغ بہت تیزی سے چلتا آگے کا لائحہ عمل تیار کر رہا تھا، جس پر بس ابھی عمل پیرا ہونا تھا۔ سیف بہت خاموشی سے کنٹینر سے ذرا فاصلے پر پولیس موبائل میں ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ ایک مقام پر جا کر وہ سارے ایک کھنڈر سے ایریا میں جا کر ٹھہر گئے۔ وہ دور سے ہی دیکھ سکتا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈرائیورز کے علاوہ کوئی اور زیرو موجود نہیں تھی جن پر شک کیا جا سکے۔ وہاں کھڑے کھڑے قریباً آدھا گھنٹہ بیت چکا تھا، مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ وہ دوسری جانب سے پہل کا منتظر تھا۔ کچھ وقت مزید بیت گیا۔ سیف نے کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ شپ کے سفر پر نکلنے کا وقت قریب تھا۔ وہ کافی دیر سے خاموشی سے پولیس موبائل کی مخالف سمت میں خاموشی سے نشانہ تاک کر بیٹھا ہوا تھا۔ فی الحال کوئی بھی ترکیب لڑا کر انہیں وہاں سے نکالنا ضروری تھا۔ سیف لوڈڈ گن کو سختی سے ہاتھ میں لے کر ابھی جیپ سے باہر آیا ہی تھا کہ جبھی اچانک پیچھے سے ایک خاموش نامعلوم گولی سیدھی پولیس موبائل پر لگی۔ سیف کے ساتھ ہمراہی میں موجود تینوں پولیس اہلکار فوراً چوکنا ہو گئے۔ وہ ہاتھوں میں گولیوں سے بھری میگزین گنز میں ڈال کر پولیس موبائل سے باہر آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی۔ دور دور تک پھیلے اندھیرے میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ گولی کس طرف سے آ رہی ہے۔ ان پر مسلسل گولیوں کی بارش جاری تھی۔ رات کی تاریکی میں شہر سے دور اس انسان سے علاقے میں ایک الگ ہی خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ سیف کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ مخالف سمت میں آتی غیر متوقع گولیوں کے باعث 2 پولیس اہلکار بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ وہیں دوسری جانب موقع کا فائدہ اٹھا کر چھوٹا خاموش رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کنٹینرز لے کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ سیف وائرلیس پر مقامی پولیس اسٹیشن میں اطلاع دے چکا تھا۔ تمام پولیس افسران کو نہ چاہتے ہوئے بھی حرکت میں آنا پڑا۔ سیف اور باقی کے ساتھی پولیس اہلکار اپنا بچاؤ کرنے کے لیے جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ یکدم ماحول میں سناٹا سا چھا گیا۔ سیف نے ماحول کی خاموشی دیکھ چیک کرنے کے لیے بغیر نشانہ لیے ایک ہوائی فائر کیا، مگر کوئی رد عمل نہیں آیا۔ ہر جانب سے مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مزید لمحے وقت کی بھاگتی دوڑتی رفتار میں کہیں گم سے ہو گئے۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد ہی سیف کو بہت قریب سے
پولیس موبائل کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ دشمن کی جانب سے خاموشی کا دورانیہ طویل ہوتا دیکھ جلدی سے باہر کو آیا۔ ارد گرد کی وحشت زدہ خاموشی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر ابھی وہ پلٹنے کو ہوا جہاں سے اب وہ کنٹینرز غائب تھے کہ اچانک ہی ایک تیز رفتار گاڑی بغیر کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع دیے اسے ہٹ کرتی، فراٹے بھرتی وہاں سے غائب ہوتی اسی تاریکی کا حصہ بن گئی۔ گاڑی سے ایک زوردار ٹکر کے باعث سیف شدید زخمی ہوا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ اسے کار کی صرف سائیڈ ہی ہٹ کر سکی تھی، مگر پھر بھی چوٹ شدت کی آئی تھی جو اس کے حواس تک معطل کر گئی۔ خاموش ماحول کو چیرتی پولیس موبائل کے سائرن نے توڑا۔ ٹائیگر کی گاڑی تیز رفتاری سے شہر جانے والے راستے کی جانب نکلی تھی۔ آفیسرز کی کمانڈ پر ساتھ ہی 2 پولیس موبائل اس کے پیچھے گئی، جبکہ سیف کی گرتی حالت دیکھ اسے فوری ہسپتال میں پہنچایا گیا تھا جو ہوش و حواس سے بیگانہ روڈ کے بیچوں بیچ خون سے لت پت پڑا تھا۔ چھوٹے، میرا انتظار مت کرنا، دادی سے کہو کہ راستہ صاف کروائے، میں جب تک انہیں سنبھالتا ہوں۔ ٹائیگر اپنے پیچھے ایک کے بعد دیگر پولیس موبائل کی گاڑیاں آتا دیکھ گاڑی کو فل ریس دیتا تیز لہجے میں ہدایت کر رہا تھا، جبکہ نظریں مسلسل سائیڈ ویو مرر پر مرکوز تھی۔ دوسری جانب وہ اپنے مقام سے بہت قریب تھے۔ نادر کو اطلاع جا چکی تھی، چند لمحوں میں اوپر تک کالز گھوم گئے تھے، ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا تھا۔ پورٹ پر پہنچتے ہی فوراً سے مال شپ میں لوڈ کروایا گیا۔ جلدی کرو جلدی کرو، وہ مزدوروں کے قریب آتا غرایا تو ان کے ہاتھوں کی پھرتی میں مزید تیزی آ گئی۔ پولیس اس کے پیچھے گاڑی پر مسلسل فائرنگ کر رہی تھی۔ شہر میں افراتفری سی چھا گئی تھی۔ نیوز چینلز پر شہر کے بگڑتے حالات سے لمحہ لمحہ تازہ ترین خبروں سے باخبر کرتے میڈیا رپورٹر خاصے پرجوش تھے۔ خوف سے گھروں میں دبک کر بیٹھے لوگ معاملات کی سنگینی دیکھ مسلسل دعا گو تھے۔ اقصیٰ اب تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ شگفتہ بیگم اور جمشید صاحب بہت پریشان تھے، اس سے اب تک کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ ٹائیگر نے رخ موڑ کر گردن پیچھے گھمائی جہاں سے مسلسل اس پر فائرنگ جاری تھی۔ شہر کے بہت سے راستوں میں بیریئرز لگا کر روڈ بند کر دیے گئے تھے۔ ہر طرف سے اسے گھیرنے کی تیاریاں مکمل تھیں۔ بہت مشکل سے اپنا بچاؤ کرتا ایک کھنڈر پڑی سڑک پر گاڑی ڈالتا ابھی آگے آیا ہی تھا کہ اسے سامنے سے ایک موبائل اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ دائیں جانب نگاہ ڈالی، وہاں سے بھی ایک موبائل قریب آ رہی تھی۔ شہر کی ان تنگ گلیوں میں گاڑی لے جا کر اس نے اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی ماری تھی۔ اوہ شٹ! ٹائیگر اس وقت برا پھنسا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس خستہ حال گاڑی میں بیٹھا شخص ٹائیگر تھا۔ وہ گاڑی گھما کر ایک پتلی سی گلی میں موڑنے لگا تھا، لیکن مخالف سمت سے آتی گاڑی سے ایک زوردار تصادم ہوا۔ اقصیٰ جو گاڑی میں پہلے ہی بکھلائی سے بیٹھی تھی، زوردار تصادم پر سر نیچے کر کے خوف سے چیخ پڑی۔ یکایک شہر کے بگڑتے حالات کے باعث کیب والا اب تک راستے کی تلاش میں اسے گلیوں گلیوں میں ہی لے کر گھوم رہا تھا۔ پولیس موبائل لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ اگر اب بھی وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر اس کے مقدر میں ہمیشہ کی قید ہی آنی تھی۔ ٹائیگر اس قدر گمبھیر صورتحال میں ایک نسوانی زوردار چیخ پر چونک کر متوجہ ہوا۔ سامنے نگاہ ڈالی، مگر کار ڈرائیور کو خود بہت زیادہ گھبرایا ہوا دیکھ وہ گاڑی کو فل ریس دے کر اقصیٰ کی کیب کو ٹکرا کر پیچھے دھکیلتا فوراً موڑ سے موڑتا گاڑی اندر لے گیا۔ دوسری جانب 4 پولیس موبائلز ایک ساتھ وہاں آ کر ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ تینوں گلیوں کا راستہ بند ہو گیا تھا۔ بزنس کلاس ٹویوٹا کرولا وہاں کی کچے اور تنگ گلیوں میں پھنس کر رہ گئی تھی، نہ آگے جا سک رہی تھی نہ پیچھے۔ پولیس والے اس کو اس کی صورتحال پر چھوڑ کر پیچھے سے گھوم کر واپسی کے راستے سے اس کے پیچھے گئے، جو عین موقع پر انہیں چکما دے کر فرار ہو گیا تھا۔ اقصیٰ مزید وہاں کوئی ہلچل محسوس نہ کر کے ہوش میں آئی تھی۔ ارد گرد میں دیکھنے لگی۔ ڈرائیور کے ماتھے پر گہری چوٹ لگی تھی، مگر اطمینان کی بات یہ تھی کہ ڈرائیور ہوش میں تھا۔ اقصیٰ کا خوف سے برا حال تھا، اس پر لرزہ سا طاری ہو گیا۔ گھبراہٹ میں موبائل بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گرتا گاڑیوں کے آپس میں تصادم کے باعث جانے کہاں چلا گیا تھا۔ پلیز یہاں سے جلدی چلو، اقصیٰ خوف سے رات کے گہرے ہوتے سائے دیکھ گھبرا کر بولی۔ میڈم، شہر کے حالات بہت خراب ہو گئے، میں کوشش کر تو رہا ہوں گاڑی نکالنے کی، آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ خود بہت بکھلایا ہوا تھا، مگر شاید وہ خدا کا کوئی نیک بندہ تھا۔ اقصیٰ نے ارد گرد سنسان سے علاقے میں
پھیلے گہرے اندھیرے کو دیکھ خوف سے تھوک نکلا۔ اللہ جانے اس کی قسمت اس سے کیا چاہتی تھی۔ روز کوئی نئی مصیبت۔ چھوڑو مجھے۔ سر آپ کہیں نہیں جا سکتے، آپ کو بہت سی چوٹیں لگی ہیں، آپ بیڈ ریسٹ پر ہیں۔ سیب کو ہاتھ سے ڈرپ نوچتا دیکھ نرس بکھلا کر قریب آئی۔ تقریباً 3 گھنٹوں بعد وہ بہت دیر سے ہوش میں آیا تھا۔ چند لمحے ہسپتال کے روم کی چھت کو گھورتا رہا، جبھی آہستہ آہستہ سارے لمحات ذہن کے پردوں پر لہرانے پر تیزی سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہسپتال کا سارا عملہ اسے بار بار لیٹ جانے کی تاکید کر رہا تھا، مگر وہ کسی کی بھی نہیں سن رہا تھا۔ کسی کی بات کو خاطر میں لائے ایک سخت گھوری سے نوازا، لنگڑا کر کھڑا ہوتا وارڈ سے باہر نکلا ہے، جہاں پولیس کے 2 جوان اہلکار ویٹنگ ایریا میں ہی موجود تھے۔ اپنے سر کو ایسی حالت میں دیکھ وہ دونوں دوڑ کر قریب آئے، جبکہ وہ انہیں نظر انداز کرتا خود باز پرست پر اتر آیا تھا۔ کیا وہ لوگ پکڑے گئے؟ گھومتے ہوئے سر کو تھام کر سرخ آنکھیں میچ کر سوال کیا تو وہ لوگ نظریں چرا گئے۔ سیف تعصب سے نفی میں سر ہلاتا بغیر اپنے زخموں کی پرواہ کیے پیچھے کو قدم اٹھاتا ہسپتال کا کوریڈور عبور کرتا باہر نکل گیا۔ سیف کے والد صاحب، جو سیف کے ہسپتال میں ہونے کی اطلاع ملنے پر ابھی وہاں پہنچے ہی تھے، کہ دور سے ہی سیف کو پولیس موبائل میں بیٹھتا دیکھ گھبرا کر اس کی جانب بڑھے، جبکہ وہ اپنے پیچھے سے آتی تمام آوازیں نظر انداز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جلدی چلو پلیز، کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ آدھے گھنٹے کی جان توڑ محنت کے بعد کیب ڈرائیور اپنی گاڑی اس کچے علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ میم، جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لیں۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے میں بھی تو آپ کے ساتھ ان راستوں میں گھوم رہا ہوں، تمام راستے بند ہیں، شہر میں ہائی الرٹ جاری ہے، میں کیا کروں اب؟ ڈرائیور جھنجھلا کر تیز لہجے میں کوفت سے بولا۔ اسے ویسے ہی گاڑی کی فکر کھائی جا رہی تھی جو بری طرح ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اقصیٰ کے چہرے پر ہنوز پریشانی واضح تھی، گھبراہٹ کے مارے اچھے خاصے موسم میں بھی پسینے آ رہے تھے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، گھر پہنچنے کی بھی جلدی تھی۔ یقیناً اس کے ماں باپ بہت پریشان ہو چکے ہوں گے۔ پریشان نظروں سے ارد گرد میں دیکھتی مراد کی اس وحشت زدہ خاموشی کو ایک طرف رکھ کر اڑ کر اپنے گھر پہنچنا چاہتی تھی، مگر بے بسی ایسی تھی کہ وہ بار بار آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ گاڑی نہ جانے کون سے نامعلوم راستوں پر چل رہی تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا، قریب ہی کتوں اور لومڑیوں کی خوفناک آوازیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اقصیٰ مسلسل دعاؤں کا ویٹ کرتی گھر پہنچنے کی جلدی میں تھی۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روک دی؟ گاڑی کو ایک جھٹکے سے رکتا دے خوف سے گھبرا کر پوچھا۔ ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ ڈرائیور گاڑی کا ڈولنا کافی دیر سے محسوس کر رہا تھا، مگر اب لگتا تھا ٹائر میں مزید دمخم باقی نہیں رہا۔ کیا؟ کیسے؟ وہ حواس باختہ سی بہت فضول سوال کر گئی تھی۔ میرا مطلب اب کیا ہوگا؟ ڈرائیور کے باقاعدہ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ بکھلا کر پریشانی سے بولی۔ اس نے فی الحال کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے باہر آ گیا۔ اقصیٰ بھی پریشانی سے اس کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ ڈرائیور آگے کے دائیں طرف والے وہیل پر جھکا چیک کر رہا تھا جو اچھا خاصا ہیٹ اپ اب بالکل ٹھس ہو چکا تھا، ٹائر میں جگہ جگہ سوراخ ہو گئے تھے۔ اب تو کچھ نہیں ہو سکتا میم، گاڑی کی کنڈیشن بہت بری ہے، میرا اپنی کمپنی سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، اور یہاں کسی مدد کا ملنا بھی ناممکنات میں سے ہے۔ وہ اقصیٰ کا ڈرا سہما سا چہرہ دیکھ تعصب سے بولا۔ وہ تو شکر تھا کہ ڈرائیور کوئی نیک تھا، ورنہ اب تک جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ اقصیٰ خوف سے کانپنے لگی تھی، جبکہ وہ ڈرائیور پیدل سڑک کے اس پار جاتا کوئی راہ تلاش کر رہا تھا۔ اقصیٰ خوف سے کپکپاتی گاڑی سے ٹیک لگائے خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتی ڈرائیور کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ حد نگاہ تک اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا، شاید یہاں کوئی نئی بستی بس رہی تھی۔ ارد گرد میں چند ایک گھر زیر تعمیر نظر آ رہے تھے، مگر آدھی رات کو یہاں آدم تھا اور نہ ہی آدم کی ذات۔ آسمان پر چھائے گہرے بادلوں میں آج چاند کہیں غائب سا ہو گیا تھا۔ وہ آسمان پر نظریں جمائے مایوس سی شکستہ حالی سے آسمان تک رہی تھی۔ آج ستارے بھی آسمان پر چھائے گہرے بادلوں میں چھپ سے گئے تھے، ہر طرف تاریکی کا راج تھا۔ بھگلاہٹ میں چند پل نظریں ٹکائے خود کو پرسکون کرنے کے لیے آسمان کی جانب ہی چہرہ کیے آنکھیں موند گئی۔ ابھی سکون کے چند لمحے ہی سرک سکے تھے کہ اقصیٰ نے قریب سی آواز محسوس کر رخ موڑا۔ آنکھیں چتیا کر غور سے دیکھنے کی کوشش کی، مگر جب تک سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی کی تیز روشن ہیڈ لائٹ نے اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر دیا۔
اس کے قریب سے گزرتی گاڑی آگے جا کر پلٹتی زمین پر گھسٹتی ہوئی کئی فٹ دور جا گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اقصیٰ کے خوف سے چیخیں بلند ہو گئی۔ سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا۔ اس گاڑی سے کوئی شخص پہلے ہی پلٹی کھا کر باہر نکل چکا تھا، جبکہ سب پر دونوں ہاتھ رکھتی اقصیٰ خوف سے زور زور سے چیختی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ خاموش ماحول کو قریب آتی پولیس موبائل کی سائرن کی تیز آواز سے توڑا۔ ٹائیگر نے حیرانی سے اس انجان سنسان علاقے میں گاڑی سے ٹیک لگا کر اونچا اونچا روتی لڑکی کو دیکھا، پھر دوسری طرف آگ کے بھڑکتے شعلوں کو جو پوری گاڑی کو آگ کی لپیٹ میں لے چکے تھے، پھر قریب سے قریب تر آتی پولیس وین کو۔ اچانک ہی دماغ میں ایک خیال سا گونجتے ہی وہ تیزی سے اقصیٰ پر جھپٹا۔ اونچا اونچا روتی اقصیٰ جھٹپٹا کر چیخ اٹھی، جس کی آواز وہ اپنا بھاری مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر رکھتا حلق میں ہی دبا گیا۔ لڑکی خاموش، آواز نہیں۔ کان کے پاس سے ابھرتی جانی پہچانی سی سرد آواز پر اقصیٰ نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اوپر کی جانب دیکھا، جہاں بلیک ہوڈی میں چہرے پر ماسک لگائے شخص شاید نہیں، یقیناً وہ ٹائیگر ہی تھا۔ اقصیٰ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا، خوف سے جسم میں کرنٹ سا سرایت کر گیا، جبکہ اس کا دھیان اقصیٰ کی جانب نہیں تھا۔ وہ اپنے ساتھ اسے بھی کھڑا کرتا کھنڈر پڑی عمارت کی جانب قدم اٹھانے لگا، ساتھ ہی چاروں پولیس موبائل اس کے قریب آ کر سڑک پر ٹھہری۔ اقصیٰ آنکھوں میں خوف لیے اپنی کن پٹی پر رکھی گن محسوس کر خوف سے کچھ بول ہی نہیں سک رہی تھی۔ انسپکٹر، کوئی ہوشیاری نہیں، ورنہ لڑکی اپنی جان سے جائے گی، وہ سپاٹ سی آواز میں بولتا چھوٹے چھوٹے قدم پیچھے کی جانب اٹھا رہا تھا۔ تمام آفیسرز اس غنڈے کے شکنجے میں پھنسی لڑکی کو دیکھ گن نیچے کیے چند لمحوں کو ٹھہر گئے، جبکہ وہ ان وردی والوں کو سرنڈر کرتا دیکھ شیطانیت سے مسکراتا اقصیٰ کو کھینچ کر اپنے ساتھ اوپر کی جانب بڑھتا اس کھنڈر عمارت کے گہرے اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ ہاں جی، تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسٹرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ اسے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ ملتے ہیں